سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے جو دنیا کی تقریباً میرے خیال میں میں نے جو دیکھا ہے 5ویں بہت بڑی پارٹی ہے. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ متفق ہے, ایک بندے کو آگے لے آنا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو گیا. تو یہاں پر میرے خیال میں کچھ اور بھی ہے جو پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, عام نظر میں یہی نظر آتا ہے, لیکن جو دوسرے عناصر ہیں جو جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بہت تکڑے ہیں, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لیڈروں نے کریڈیبل لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کی ہے. اگر ہماری لیڈرشپ کریڈیبل ہوتی تو ساری دنیا, سارا ملک اور ساری دنیا ان کے لیے کھڑی ہوتی. ترکی میں تھی نا, اردگان کے خلاف جو بغاوت ہو گئی اس میں سپر پاورز کا ہاتھ تھا, لیکن جب بغاوت آئی کچل دیا گیا بغاوت کو. مطلب یہ کریڈیبل لیڈرشپ ہے. تو عمران خان میں وہ کریڈیبل لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں تھی. اگر عمران خان بھی لوگوں کو باہر لے آتا اور تشدد وغیرہ ہو نو بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے اشارے کام کرتے ہیں, وہ تشدد کبھی ان کو ایڈوائز نہیں کرتے, تشدد کا مشورہ کبھی نہیں دیتے. لیکن اگر عمران خان یا ان کے ساتھی, یعنی عمران خان کا سب سے بڑا نقصان جو ہے اس ملک میں یہ ہے کہ اس نے ٹیم تیار نہیں کی. عمران خان میں بہت سی کوالٹیز ہوں گی, وہ بہت قابل ہوگا, ہم یہ بات نہیں کرتے وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, لیکن ہم اکیڈیمکلی تھنکنگ کہ ہم اس کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. اس نے وہ ٹیم تیار نہیں کی. اگر وہ ٹیم تیار کرتے کہ چلو عمران خان جیل میں گیا تو ان کی ٹیم جو ہے وہ عوام پہ نظر رکھتے اور اس قسم کی حرکات نہ ہوتی جو ہوئی کہ لوگوں کو موقع ملا ان کو پکڑنے کا, ان کو سزا دینے کا. لیکن جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈنڈے اٹھائیں یا بندوقیں اٹھائیں یا یہ کریں یا وہ کریں, وہ کہتے ہیں پرامن احتجاج کریں. عمران خان بار بار یہی کہتا رہا, لیکن عوام ان کی اتنی میچور نہیں تھی جو ان کے ووٹرز کہ وہ اگر سادہ طریقے سے رستے میں بیٹھ جاتے کہ بھائی ہم گھر نہیں جاتے, ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور جب تک وہ رہا نہ ہو ہم اس روڈ پہ بیٹھے رہیں گے, تو یہ ایک پرامن احتجاج ہوتا اور لوگ ان کو کنونس کرتے. لیکن عمران خان کی وہ یہ بھی شاید اس نے کہا ہو شاید نہیں کہا ہو, لیکن اس کی بڑی کمزوری فیلئر کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ٹیم نہیں تھی. اس کی حکومت کی ناکامی بھی اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے پاس ٹیم نہیں تھی, اور ان کی تحریک کی ناکامی بھی اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے ٹیم تیار نہیں کیا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اس کا جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ ساری جیل میں ہے, اور اس نے ایک وکیل کو پارٹی کا چیئرمین بنایا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے پارٹی کا جو سینئر موسٹ بندہ ہوتا, وکیلوں میں حامد خان ان کا سینئر موسٹ بندہ تھا. یعنی پیپل پارٹی کتنی خوبصورت پارٹی تھی, بھٹو کی پارٹی جو تھی, اور انہوں نے بلاول کو چیئرمین بنایا. اگر انہوں نے اعتزاز حسن کو, لطیف کوسا کو یا جو رضا ربانی ہے ان کو لیڈر بنایا ہوتا تو یہ عالمی لیول کی پارٹی بن جاتی. لیکن انہوں نے خاندانی سیاست کو پروان چڑھایا اور وہ خراب ہو گئے. اس طرح مسلم لیگ میں بھی اچھے لوگ ہوں گے, یعنی کردار نہیں آتا, خاندان آتا ہے. اس طرح ANP جو ہے وہ بادشاہ خان اچھا لیڈر تھا, ولی خان اچھے لیڈر تھے. اس کے بعد جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ دوسرے بھی پشتون ہیں, شاید ان سے اچھے پشتون ہو, سوابی کے اچھے پشتون ہیں, بنو کے اچھے پشتون ہیں, ان میں لیڈرشپ آ جائے. تو ہم جب کھیتوں میں جاتے تھے تو ہمارے یہ جو مغرب کی طرف زمینیں ہیں ان میں گنا ہوتا تھا, اور اس علاقے کی گڑ بڑی خوبصورت ہوتی تھی, رنگ کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے اچھی ہوتی. جب میں گیا وہاں تو کوئی گنا نہیں تھا, تو میں نے اس زمیندار سے پوچھا کہ یہاں گنا کیوں نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ ہر زمین جو ہے ساری عمر ایک فصل نہیں کرتی, وہ اچھی نہیں ہوتی, آپ کو فصل بدلنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو یا زمین بدلنی پڑتی ہے اگر فصل کو کانسٹنٹ رکھنا ہے, تو یا زمین بدلو گے یا فصل بدلو گے تو تب اس کی زرخیزی برقرار رہے گی. 4 سدے کی زمین نے آپ کو بادشاہ خان دیا, ولی خان دیا, غنی خان دیا, تو اب یا یہ زمین بدلیں یا فصل بدلیں. تو انہوں نے نہ فصل بدلا اور نہ زمین بدلی,
تو وہ لیڈرشپ میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہر پارٹی کو چاہیے کہ وہ جو کریڈیبل لیڈرشپ ہو, وہ بے داغ لیڈرشپ ہو, ان کو آگے لے آئے. تو پھر آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح جان دیتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. یعنی آج کل جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں, عمران خان نے کیوں ووٹ لیا, کیوں انہوں نے جوانوں کو اپنے ساتھ کر دیا؟ اس نے وہ ماڈرن لائنز پہ جو پالیٹکس تھی انہوں نے اس کا استعمال کیا, انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, ان سے سیکھ کر دوسرے لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا. تو اس نے جدید وسائل استعمال کیے, اس نے نوجوان نسل کو ٹچ کیا. تو اگر ان لوگوں میں بھی یہ کرزما ہوتا تو آٹومیٹیکلی یہ آگے جاتے اور یہ لیڈرشپ جو ہے یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکتے تھے. عمران خان کی 2 کارنامے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اعتراف نہیں کرتے. ایک عمران خان کے اسپتال ہیں کہ اس سیاسی مخالفین اس سے پیدا اٹھا رہے ہیں لیکن اعتراف نہیں کرتے. اور دوسری بات میڈیا ہے کہ وہ اگر ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی یا کوئی بھی حکومتی بیان دیتے ہیں تو نام ساتھ عمران خان کا لکھ دیتے ہیں تو لوگ اسے پڑھتے ہیں, ادروائز پڑھتے نہیں ہیں. تو اس کے نام کو بیچا جا رہا ہے. تو اگر اتنی پاپولیرٹی ہے تو پھر ان کو بھی وہ کیئر کرنا چاہیے اور عوام اور حکومتوں کو بھی. یعنی اگر عوام چاہتے ہیں یہی تو پھر تو چانس دینا چاہیے نا کہ اگر ہم جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر الیکشن کو الاؤ کرو کہ سارے الیکشن لڑیں, جو ووٹ لیں گے وہ حکومت بنائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ تو ایک مسلسل انتشار کی صورتحال پیدا ہوگی.